سبق نمبر ہمارا یہ ہے 7۔ سبق نمبر 7، اعراب اسم کا بیان، یعنی اسم کے 3 اعراب ہیں۔ نیچے میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ جو اوپر آپ نے دیکھا نا اعراب اسم، یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں یہ 1 نمبر آ گیا، 1 نمبر، یعنی کہ آپ اس کی تشریح نیچے دیکھ سکتے ہیں، اعراب اسم کا بیان۔ ٹھیک ہے، اعراب اسم کا بیان کہ اسم کا اعراب کیا ہے۔ نیچے تھوڑی تشریح 1 نمبر۔ اسم کے 3 اعراب ہیں، ایک ہوتا ہے اعرابی اور ہوتا ہے اعراب، زبر زیر پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اس میں جو نحو میں یہ زبر زیر پیش نہیں بولتے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں رفع نصب جر۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا زبر زیر پیش، لیکن جو آگے ہم نحو پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس علم کو لیتے ہیں، تو اس میں پھر اس کا ایک مطلب مخصوص نام ہوتے ہیں، رفع نصب جر۔ ٹھیک ہے، رفع سے مراد حالت رفع جو پیش ہو یا فاعل بن رہی کوئی چیز، نصب منصوب یعنی جو حالت نصبی جو مفعولیت والی چیز ہو، جس پر کوئی چیز واقع ہو رہی، جر کسرہ یعنی جو حالت جری ہو، جو مضاف الیہ بن رہی ہو، یا اس سے پہلے کیا ہو جی حرف جارہ ہو، جو 17 آپ نے حرف جارہ پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے، رفع ویسے پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، اور جر کسرہ کو کہتے ہیں، رفع نصب جر۔ تو یہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسم کو یہ رفع نصب جر کیسے آتا ہے، کب آتا ہے۔ اب یہاں ہم پہنچے ہیں۔ اسم ہے، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کبھی اسم پر زبر آتی ہے، کبھی 2 زبریں آتی ہیں، کبھی پیش آتی ہے، کبھی 2 پیش آتی ہیں، تو وہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کسی پر پیش ہے، کسی پر زبر ہے، کسی پر زیر ہے، تو وہ کیا بنیں گے، فاعل، مفعول، یہ سارا ہمارا مقصد قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ تو یہ سبق ہم 7ویں تک ہم پہنچے۔ پہلے ہم نے تھوڑی چیزیں اسم کی قسم، یعنی کہ اسم کی علامات پڑھی، فعل کی علامات پڑھی، پھر اسم مفرد اور جمع تثنیہ اور یہ ساری چیزیں پڑھی۔ اب ہم آگے سبق نمبر 7 تک پہنچے ہیں۔ اسم کے 3 اعراب ہوتے ہیں، رفع نصب اور جر۔ یہ بھی اسم کی اعراب، اسم کے اعراب سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اسم کے اعراب، یعنی اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، الحمدو ہم نے پڑھا، یہ جو دال پر پیش ہے، یہ الحمدو، ٹھیک ہے نا، یہ کیوں ہے پیش ہے، یعنی جب آئے گی تو ہم اس کا معنی کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو پڑھ کے پھر اگر زبر زیر نہ بھی ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا یہ الحمد اس پر پیش ہے، اور اس پر پیش کیوں آئی۔ بہت ساری چیزوں پر ہم جب جاتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ارحم الراحمین پڑھتے ہیں، جب اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں پتہ ارحم الراحمین ہے مراحمین ہے، تو یہ قانون اور یہ جو ہے اصول سیکھنے سے آپ کو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اسم کے اعراب، یہ اسم پر زبر زیر پیش کب آئے گی، اس بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اقسام اعراب کے اعتبار سے اسم کی 16 قسمیں۔ اقسام اعراب یعنی اسم پر زبر زیر پیش آئے گی تو اس حساب سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 16 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اسم مفرد منصرف صحیح۔ پہلا اسم ہے، مفرد اکیلا ہے، منصرف اس کو کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، اور صحیح ہے۔ اور نہ ایک صحیح آپ نے پڑھا تھا صرف میں، کہ جس میں حرف علت نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو حمزہ نہ ہو، وہ صحیح صرف والا تھا۔ اور یہ جو نحو والا صرف صحیح ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اینڈ پہ واو نہ ہو، حرف علت نہ ہو۔ اسم مفرد منصرف ہے، اسم ہے یعنی فعل نہیں، حرف نہیں ہے، مفرد اکیلا ہے، منصرف ہے یعنی منصرف کا معنی یہ جس پر جو چاہے اعراب آ جائے، بس یوں سمجھ لیں۔ صحیح ہے یعنی اینڈ پہ حرف علت نہیں ہے۔ تو اسم ایسا جب اسم آئے گا تو اس کا اعراب کیا ہوگا، آگے اس کا رزلٹ بتاتے ہیں۔ دوسرا نمبر، مفرد ہے، منصرف ہے، جاری مجرا ہے۔ جاری مجرا صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے اینڈ پر واو اور یا ہو، جاری مجرا صحیح۔ جو 3 نمبر آپ نے دیکھا ہے نا، یہ 3 نمبر جو ہے تو اس کو آپ نے نیچے تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ جمع مکسر ہے، تیسرا کیا ہے، جمع مکسر۔ جمع آپ نے پڑھا نا پیچھے واحد، پھر آپ نے جمع کی پھر 2 قسمیں پڑھی تھی، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ جمع مکسر وہ آپ نے پڑھا تھا جس میں واحد، جب واحد سے جمع بنائے تو واحد کی سلامت نہ رہے، یعنی واحد سلامت نہ رہے جب جمع بنے۔ جیسے رجلن سے رجال بن گیا نا، تو رجلن تھا نا، جب اس رجلن کی ہم نے جمع بنی تو رجال بن گیا، تو جو واحد سلامت نہیں رہا۔
جو جمع تصحیح وہ تھا کہ جس میں واحد مسلم ہے، جب اس کی جمع بناتے تو وہ سلامت رہتی ہے، واحد بھی سلامت رہتی ہے جمع میں، نہیں جب واحد سے جمع بناتے ہیں تو جمع کی حالت میں واحد بھی بیچ میں ہوتی ہے، اسی طرح ہوتی بعینی اسی طرح ہوتی، اس کے آگے جو اس کی یعنی اس کی اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، اس کو کہتے ہیں جمع سالم یا جمع تصحیح، جمع سالم یا جمع تصحیح۔ تو جمع مکسر یہ ہے کہ وہ واحد سے جب جمع بنائے تو وہ واحد ٹوٹ جائے، جس سے رجل سے کیا ہے رجال۔ اب یہ 3 ہے، 16 میں سے آپ نے 3 پڑھ لیے کہ اسم مفرد منصرف ہو، صحیح ہو، یعنی جیسے زیدن کی طرح اس طرح ہو، دلون کی طرح ہو مفرد منصرف، جمع مکسر ہو۔ یہ 3 اسم اب اگر قرآن پاک میں کہیں آئیں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ گفتگو ہو رہی کہ ان کا اعراب کیا ہوگا۔ اگلے صفحے پہ جی ان کا اعراب، ان تینوں اسماء کی حالت رفع ضمہ سے، حالت رفع یعنی یہ فاعل بنیں گے، مبتدا بنیں گے، خبر بنیں گے، حالت رفع یعنی یہ 8 قسمیں آئیں گی انشاءاللہ، آگے ہم پڑھیں گے۔ حالت رفع کہ جو ابتدا جس سے ہوتی ہے، جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، حالت رفع میں سے فاعل بھی بنتا ہے۔ ان تینوں اسماء کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، ضمہ سے یعنی پیش سے ہوگی، حالت نصبی یعنی مفعولیت فتح سے ہوگی، اور حالت جر یعنی کسرہ آتی ہے، جر یعنی حالت جری جب آئے گی وہ کسرہ سے ہوگی۔ جیسے اب مثالیں آ رہے ہیں، جاءنی زیدن، جاءنی زیدن، پہلی کی مثال جب اسم مفرد منصرف صحیح، جاءنی زیدن میرے پاس زید آیا، جاءنی دلون، ٹھیک ہے، دلون کہتے ہیں گھڑے کو جو مٹی کا ہوتا ہے، مٹکا سمجھ لے اس کو، میرے پاس مٹکا آیا، جاءنی رجالن میرے پاس آدمی آئے، ٹھیک ہے، تینوں کی مثال جا پر دے دی انہوں نے، ٹھیک ہے، زیدن، دلون اور رجالن، یہ حالت رفع ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ حالت رفع سے مراد یہ فاعل بن رہا ہے دلون، یہ زیدن کیا بن رہا ہے، یہ فاعل بن رہا ہے، میرے پاس آیا، کون آنے والا کون ہے، زید، اسے کہتے ہیں فاعلی، یہ فاعل بن رہا ہے کہ میرے پاس زید آیا۔ اسی طرح جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو جب اس پر جب حالت رفع ہوگی 2 پیشیں آئیں گی، ایک پیش آئے گی سمجھو کہ فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے، یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ تینوں کی حالت رفع یہ ہوگی۔ حالت نصبی، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، اب یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، رأیت فعل بفاعل، تا ضمیر جو ہے نا یہ فاعل، رأیت فعل بفاعل، زیدن میں نے زید کو دیکھا، میں نے دلون کو دیکھا، میں نے رجالن کو دیکھا، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، و دلون اور میں نے دلو کو دیکھا یعنی مٹکے کو، و رجالن اور میں نے کس کو دیکھا جی، رجال آدمیوں کو میں نے دیکھا، یہ حالت نصبی میں ہے۔ جب 2 زبر آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حالت نصبی ہے، یہ کیا ہے، حالت یعنی مفعولی حالت ہے، فاعلی نہیں، مفعولی حالت ہے، جس پر کام واقع ہو رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، جو کام کرنے والا ہو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی۔ مرر تو میں گزرا بزیدن زید کے پاس سے، و دلب کے پاس سے، مٹکے کے پاس، و رجالن اور آدمیوں کے پاس سے، تو یہ حالت کون سی ہے، حالت جری۔ اس طرح جب یہ 3 اسم آئیں گے نا، اسم مفرد منصرف صحیح آئے گا، جاری مجرور صحیح آئے گا، جب جمع مکسر آئے گی تو ان کی حالت یہ ہوگی، جمع مکسر جب فاعل بنے گی تو رجالن ہوگی، اس طرح جب مفعول بنے گی تو رجالن ہوگی، کوئی بھی جمع مکسر ہوگی، اور جب اس کی جو ہے وہ حالت جری ہوگی تو رجالن ہو جائے گی۔ چوتھا نمبر جمع مؤنث سالم، کل ہم نے پڑھا تھا جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، جو سالم کی وہ جمع سالم وہ ہوتی جس کی واحد سلامت رہے، یعنی واحد سے جب جمع بنائے نا، جمع کی حالت میں بھی واحد وہ سلامت رہتی ہے اس کے، یعنی اس جمع میں، جیسے مسلماتن، اصل مسلم تھا نا، مسلمن سے کیا بنا، مسلماتن، یا مسلماتن تھے مسلماتن بن گیا، تو مسلم اینڈ شروع والا کیا ہے، سلامت رہا۔ اب یہ جمع مؤنث سالم کا اس کا اعراب کیا ہے، اس کی حالت رفع ضمہ سے ہوگی، مسلماتن، اور حالت نصبی و جری دونوں فتح سے ہوں گی، ٹھیک ہے، دونوں حالت جری دونوں فتح آتی ہیں، جیسے مسلماتن، جانی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن، ٹھیک ہے، دونوں سے اس طرح مسلماتن آئے گا، تو اس کے حالت رفع کیا آئے گی، مسلماتن آئے گا، اور حالت نصبی جری کیا آئے گی، مسلماتن آئے گا، یعنی یہ اس کا جہاں بھی یہ مسلمات جمع مؤنث سالم آئے گی نا، اس کا اعراب یہ ہو جائے گا، مسلماتن والا اعراب ہو جائے گا، قانتاتن، تائباتن، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اعراب ہے جمع مؤنث سالم کا۔ اگلے ایک اور پڑھ لیتے ہیں، غیر منصرف،
پیچھے ہم نے پڑھا تھا منصرف، اب کیا ہے غیر منصرف. اب کیا ہے غیر منصرف، وہ ہوتا ہے جس پر ہر حرکت نہیں آ سکتی، اس پر صرف زبر آئے گی یا پیش آئے گی، دو زبر دو پیش یہ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. غیر منصرف یہ وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو اسباب پائے جائیں. اسباب منع صرف آگے آئیں گے، وہ 9 ہیں، یہ ان میں 9 میں سے کوئی 2 پائے جائیں. اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع. ٹھیک ہے. ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان، یہ 9 ہیں. 9 میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہ کیا ہوگی؟ یہ غیر منصرف ہوگا. جیسے عمرو، تو عمرو، احمرو، طلحتو، زینبو، ابراہیمو، مساجدو، معدی کربو، احمدو، عمرانو. اب کبھی بھی احمد نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. احمدو کہیں گے یا احمدہ کہیں گے. اب اس پر پیش آئے گی یا زبر آئے گی؟ زیر کبھی نہیں آئے گی، اور 2 زبر 2 زیریں 2 پیشیں نہیں آئیں گی. یہ غیر منصرف کا اعراب ہے. یہ ابھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بس آپ لگے رہیں، آہستہ آہستہ یہ چیزیں کچھ ہیں سمجھ آئیں گی، کچھ تھوڑی سی پیچیدگی آئے گی، لیکن کچھ کو نہ بھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. جیسے آپ آگے چلتے رہیں گے نا تو یہ بہت آسان ہو جائیں گی. دیکھیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتے ہیں، سیدنا محمد، سیدنا قاسم درود پاک پڑھتے ہیں، تو بعض بھائی سیدنا احمد پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ احمد غیر منصرف، اس پہ 2 پیشیں نہیں آئیں گی، 2 پیشیں نہیں آئیں گی. تو یہ میں نے کیسے ان کو بتایا؟ میں نے بتایا اس قانون کے لحاظ سے. تو ایسے جو اسماء آئیں گے، جیسے عمرانو ہے، عمرانن نہیں ہوگا کبھی بھی، احمدن نہیں ہوگا قرآن میں. ٹھیک ہے. من بعد اسمہ احمدو، آپ پڑھیں گے سورہ صف میں احمدو آئے گا، احمدہ ہو سکتا ہے، احمدن نہیں ہو سکتا. تو اس کی حالت رفع ضمہ اور حالت نصبی و جری فتح سے آئے گی. جاء عمرو رأیت عمرہ مررت بعمرہ. ٹھیک ہے. حالت رفع جاء عمرو رأیت عمرہ، میں نے دیکھا، آیا عمر، رأیت عمر، میں نے عمر کو دیکھا، مررت بعمرہ، میں عمر کے پاس سے گزرا. تو ویسے تو ہم نے پڑھا تھا نا با آ جائے، جیسے بزیدن، مررت بزیدن، تو وہاں 2 تنوین آ گئی ہیں، زید پر، دال پر 2 تنوینیں آ گئی ہیں، لیکن عمرہ پر زبر آئے گی، زیر نہیں آئی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. تو ہمیں کیسے معلوم ہو جائے غیر منصرف؟ آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا. ابھی تو ہم سمندر میں ابھی گئے ہیں، انشاءاللہ چھینٹوں سے نہیں ڈرنا، آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ یہ غیر منصرف ہے. آہستہ آہستہ اس کو ہم گہرائی تک جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں گے اللہ آسانی فرمائے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی، پریشان والی بات نہیں، بس دہراتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی.